Hello and Assalamualaikum everyone. My name is Avar Fatima और आप देख रहे हैं Journalism for Kids. So today we have here again with us Dr. Baba. Thank you so much for your time and Assalamualaikum. हमारे पिछले एपिसोड से हमें बहुत सा रिस्पांस मिला था और आप लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें एक और सेशन रखना चाहिए. So thank you so much for your feedback as well. And it's going to be a great session. इसमें से कुछ सवाल मेरे भी हैं और मैंने अपने स्कूल के बच्चों से भी सवाल पूछे थे कि what would they like to ask you. तो मेरा पहला सवाल ये है कि बच्चे अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस और सियासी शऊर को पाकिस्तान के बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. हाउ कैन दे यूज़ देयर पॉलिटिकल अवेयरनेस टू बेनिफिट द कंट्री. पॉलिटिकल अवेयरनेस बच्चों के लिए, अगर आप पॉलिटिक्स कंट्री लेवल पे कह रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली बच्चों को ये पता है कि उनका जो वोट की ताकत है, जो वोट की पावर है, वो तो एक सर्टन एज पे जाके उन्हें मिलेगी, ठीक है. लेकिन उससे पहले होमवर्क करना ज़रूरी है और वो होमवर्क ये है कि उन्हें राइट और रॉन्ग का पता हो. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो और माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स क्या है, फिर इसके साथ साथ राइट और रॉन्ग क्या है, डूज़ एंड डाउट्स क्या हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि उन्होंने रोल मॉडल किसको चुनना है. ठीक है. बेंच मार्क क्या होगा, तो वो एक पाकिस्तानी या मुस्लिम बच्चे के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और पूरी इंसानियत के लिए भी वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह करीम ने कह दिया कि आपके लिए वो बेस्ट एग्जांपल है. अब बच्चों का काम ये है और पेरेंट्स के लिए ये और स्कूल्स के लिए ये लाजिम है कि बच्चों के सामने जो उनकी मोरालिटी है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो अगर रिलीजन के साथ रिलेटेड रहेगी तो उसमें हम्बलनेस होगी, ह्यूमिलिटी होगी, सर्विस होगी, ठीक है. और अगर उसमें से आप रिलीजन को निकाल देंगे तो फिर उसमें टायरनी आ जाएगी, उसमें फ़िरौनियत आ जाएगी, फेरोशिप आ जाएगी. तो अगर इंसान हम्बल रहेगा तो फिर वो दूसरों का एहसास भी करेगा. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि बच्चों की इखलाकियात जो हैं, बच्चे अपने मॉरल्स पे, और मॉरल्स के लिए उनके लिए बेस्ट एग्जांपल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. तो वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे. उनको ये लाइफस्टाइल बन जाए कि हमारा जो डेली की सारी रूटीन है उसमें हमें एक चीज़ का ख्याल रहे कि क्या हमारा ये काम अल्लाह और रसूल से अप्रूव्ड है. ठीक है. अगर अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ जाएं तो मैं जो कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं शर्मिंदा तो नहीं होऊंगा, या वो नाराज़ तो नहीं होंगे, या वो हर्ट तो नहीं होंगे कि मैंने इन्हें मना भी किया था ये नहीं करना. सो उसके लिए कुरान इज़ द बेस्ट एग्जांपल. कुरान हमारे लिए बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि बच्चे जो हैं उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ के हैं, राइट और रॉन्ग को, ठीक है, बहुत डीप नहीं. हम कुरान को अरेबिकली पढ़ने का सीख लेते हैं, उसकी रिसाइटेशन सीखते हैं, लेकिन फिर उसमें मैसेज क्या है. तो वो 21 ईयर्स की एज तक, जब तक उनकी वोटिंग पावर आनी है, उस वक्त तक वो अल्लाह और नबी की तरफ से राइट और रॉन्ग क्या है उसके ऊपर अगर वो फर्म प्रैक्टिशनर बन जाते हैं तो वो बड़ी जल्दी ये चूज़ कर सकेंगे कि कौन सा बंदा जो है पॉलिटिकली ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है. और हमारे लिए एज ए कम्युनिटी, एज ए टोटलिटी, कौन सा बंदा है जो सेक्रीफाइस भी करने पे तैयार है, शेयर और केयर करने पे तैयार है, और वो भी गॉड फेयरिंग है. असल चीज़ है गॉड फेयरिंग, कि उसको भी अल्लाह और नबी की वैल्यूज़ का एहसास है और वो अपने किसी भी एक्शन के लिए साथ अपने आप को आंसरेबल समझता है अल्लाह रसूल को, और एक सर्टन लिमिट को क्रॉस नहीं करता. ठीक है. बाकी हम सारे स्लिप हो सकते हैं, हम सारे गलतियां कर सकते हैं. उसमें जब उन्होंने खुद प्रैक्टिकली अमल किया होगा तो उन्हें पता भी होगा कि कुछ चीज़ें मुश्किल भी हैं और कई जगह हम भी टेम्पटेशन में आ जाते हैं और कई जगह हम भी स्लिप हो जाते हैं और कई जगह हम भी पेरेंट्स को या टीचर्स को ब्लफ भी कर जाते हैं और कभी पीयर प्रेशर में और कभी यूँ कह लें कि डिफरेंट प्रेशर्स में आके तो हम चीटिंग भी कर जाते हैं, छोटी मोटी, कोई बड़ी और कोई छोटी. और कुछ उसमें से अगर हम में से कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी सूरत ना कंप्रोमाइज़ करता हो मॉरल वैल्यूज़ पे, राइट और रॉन्ग पे, और प्रैक्टिकली वो एक टुगेदरनेस और केयर और शेयर के ऊपर भी चलता हो, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली आपस में भी ये चूज़ करना इजी होता है कि फ़लाँ जॉब के लिए हम में से हु इज़ द बेस्ट. और असल टेस्ट यही होता है कि फिर हम क्या जस्टिस के ऊपर रहते हुए
واقعی اگر ہم بھی اس چیز کو کلیم نہیں کر سکتے, اگر ہم اتنے بہتر نہیں ہیں اور ہم آنیسٹلی دوسرے کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں کہ ہی از بیٹر دین اس, یہ اگر بچے گروم ہوتے جائیں گے تو آپ کی اس ایکسیپٹنس کے ساتھ تو آٹومیٹکلی ایک سوسائٹی جنریٹ ہو جائے گی آفٹر 20 ایئرس, آپ کے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اور جو آپ نے بات کی تھی کہ جو بھی ہم چیز کرتے ہیں, اگر ہم سوچیں ایک بار کہ اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھ کے خوش ہوں گے یا اللہ میاں بھی دیکھ کے خوش ہوں گے, تو دیٹ از دا رائٹ وے ٹو گو. کہ سم ٹائمس جب میرے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے یا کوئی وین سم ون سے سمتھنگ روڈ ٹو می, تو جو بھی میں اس کا ریئیکشن ہوتا ہے میں پہلے سوچتی ہوں کہ کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریں گے, کیا وہی چیز کریں گے. تو جو بھی مجھے لائک دل میں آتا ہے کہ جو وہ کریں گے پھر میں اسی چیز کو فالو کرتی ہوں. سو دس از ہاؤ آئی ڈو تھنگز از ویل. This is the best. This is the best. سو جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں, تو بچوں کو ڈرگس کے خلاف کیسے اویئرنیس دی جا سکتی ہے, اور بچے اس چیز میں کیوں پھنستے ہیں, اور اگر کوئی پھنسا ہوتا ہے یا ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم ان کو کیسے صحیح راستے پہ واپس لے کے آ سکتے ہیں. اگین وہی بات کہ بچوں کو اگر آپ نے شروع سے بتایا ہوگا, پیرنٹس نے بھی بتایا ہوگا اور اسکولز نے بھی بتایا ہوگا, اور اس میں پیرنٹس کو بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا, پھر ٹیچرس کو اور اسکول ایڈمن کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا, کیونکہ بچے گھر سے باہر تو اسکول ہی آ رہے ہیں, پیرنٹس ان کی رسپانسبلٹی میں چھوڑ رہے ہیں, اور وہاں انہیں بھی کینٹین سے لے کے اور گیٹ کیپر اور ہاؤس کیپرس کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑے گی, اور بچوں پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ ان میں سے کون سا ایسا روٹن ایگ ہے جو سپوائل کر رہا ہے ساروں کو یا باقیوں کرنے کی چانسز ہیں. ایٹ دا سیم ٹائمز پیرنٹس کو بچوں کو بتانا پڑے گا کہ نشہ حرام ہے, ڈرگز حرام ہے, ٹھیک ہے, صرف شراب ہی حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, دس از فاربڈن. اور وہ نشہ ہم کیوں کرتے ہیں یا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائمز یا تو لیئر کے لیے, ٹھیک ہے, یا بیسکلی یہ ویک پرسنالٹیز ہیں. جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ بیسکلی کیریکٹر وائز کسی وجہ سے وہ ایک ویک کیریکٹر ہوتا ہے, اور جب اس کو لائف میں کوئی بھی ٹف سچویشن آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈرگ کر کے اور سو جاتا ہے, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ ملی نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے, یا اس نے سارا سال اگر ٹائم ضائع کیا ہے تو اب ایگزام سر پہ آ گیا تو وہ ٹیبلٹ لے کے سو گیا ہے کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دس از اے ویک پرسنالٹی, ٹھیک ہے, یا فن لونگ میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا بھیڑ چال میں ایک دوسرے کو دیکھ کے اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت ماڈرنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ماڈرن ترین کنٹریز میں بھی دیکھا ہے کہ وہ تباہ ہو رہے ہیں یا ان کی ینگ جنریشنز تباہ ہو رہی ہیں جو کوئی بھی ڈرگز میں گیا. اور ڈاکٹرز خود اس چیز کو اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم بھی جو سائیکک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اگر نفسیاتی مریضوں کو بھی ایسی ڈرگز دیتے ہیں جس میں مختلف قسم کی سیڈیشن ہے, نارکوٹکس ہیں, تو ڈاکٹرز اس کو ایک کنٹرولڈ سیٹنگ میں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اوپر کسی سپروائزر کو رکھتے ہیں جو وہ ڈرگز دے گا. لیکن اوور دا ایئرز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بندہ کیور تو نہیں ہوتا, لیکن رادر وہ ایک نئی ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈرگ ایڈکشن اس فارم میں شروع ہو جاتا ہے, اور عام پبلک بھی ان میں سے کوئی اس کے فرینڈز اس طرح کی سوچ کے تو ملٹیپل شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ویک پرسنالٹیز شو کر رہی ہیں. تو بچوں کے لیے پھر وہی بات آئے گی کہ پیرنٹس کو ان کو جب اللہ رسول سے پیار سکھا دیں گے اور انہیں اپنے آپ سے پیار کرنے کو کہیں گے کہ بیٹا اللہ نے آپ کو انسان بنایا, اللہ آپ کو کیڑا یا کاکروچ بنا سکتا تھا, تو آپ ہیومن ہیں, آپ کو فری ول بھی ایک حد تک دی گئی ہے, لیکن آپ کو اس کو انجوڈیشیسلی اس طرح یوز نہیں کرنا کہ آپ اپنا ہی نقصان کر لیں. تو دس از ہارمفل فار یو. جیسے ماں بچے کو آگ کو ٹچ نہیں کرنے دیتی یا بجلی کو ٹچ نہیں کرنے دیتی, تو اسی طرح اس کو شروع سے یہ بتانا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے ہارمفل ہے اور آپ کے رسول اور اللہ کو بھی ناپسند ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پیرنٹس کو بھی ناپسند ہے. اینڈ یو ول اسپوائل یور اون سیلف, ایٹ دا سیم ٹائم یو ول ہرٹ یور پیرنٹس اینڈ یور سبلنگس, اینڈ یو ول ناٹ بی اے فروٹفل پرسن فار دا سوسائٹی ایز ویل. یہ اویئرنیس کریٹ آپ کریں گے, ایٹ دا سیم ٹائم لا ابائڈنگ سٹیزن بھی بنائیں گے, اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو کرنی پڑے گی, گورنمنٹ لیول پہ بھی کرنی پڑے گی, اور کمیونٹی کو بھی آنا پڑے گا. تو یہ ملٹی پرونگس جب اٹیک ہوگا تو پھر آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں. ادروائز اگر ہر بندہ جو ہے اس کو دوسرے کی پرابلم سمجھ کے چھوڑ دے گا, اور اس میں جوں آپ ریلیجن سے یا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے, آپ اس اللہ کی اویئرنیس بچوں کو نہیں دیں گے جو آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ کے ساتھ یہ پرابلمز آتی ہیں. ایگزیکٹلی, آئی ایگری ود یو کہ اف
اگر جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو صحیح ایگزامپلس کے بارے میں نہیں بتائیں گے, جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتائیں گے, سو دے ول فال فار دا رانگ تھنگس, اور they won't actually have an example to, like, if the parents try to build a connection with their child and with Alamia, then the child will know that if they're in trouble, instead of doing drugs and doing the haram things, they can always go to Alamia, they can ask for forgiveness. So like you said کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ویک پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جب ان کو کوئی ٹف ٹائم نظر آتا ہے وہ ریالٹی سے دور ہو جاتے ہیں, اینڈ دیٹس وائی دیز تھنگز اٹریکٹ them. Instead of asking for forgiveness and going to Alamia for help, they do these things. So if we won't make awareness of the right personalities, right people for their children, then that's how these things begin. So it's all about awareness and how children are interpreting the information that's given to them. One more point, what we have noticed, that most of these people, especially youngsters or kids, they are from either broken families or their parenting was very weak, or the parents were at loggerheads with each other. ماں باپ آپس میں لڑ رہے تھے, یا ان کی ایک ٹربلڈ قسم کا گھر کا انوائرمنٹ تھا, بچے نے اس اسکیپ کے لیے یہ کام شروع کر دیا. بچہ پیار چاہ رہا تھا, پیس چاہ رہا تھا, اور وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ میرے گھر میں کیوں ایسا ہے, لڑائی کیوں ہے پیرنٹس کی, یا میں سنگل پیرنٹ کے ساتھ کیوں ہوں, یا میرے پیرنٹس سیپریٹ کیوں ہیں. تو پیرنٹس کو شروع میں ہی شادی کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ پھر اب وہ بچوں کے لیے آپس میں کم سے کم لڑیں اور انہیں ایک اچھا انوائرمنٹ دیں. اور اگر ان کی آپس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین یا لڑائی ہے بھی ہے تو اسے بیڈ روم تک رکھیں, اور بچوں کے ساتھ وہ پورے رسپانسبل سٹیزن بن کے دونوں جو ہے وہ اپنا اپنا رول پلے کریں. اور اگر کہیں انہیں سیکریفائس کرنا بھی پڑتا ہے, کیونکہ جو باپ کا رول ہے اور جو ماں کا رول ہے وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے, وہ نیچرل ہے, اور بچے کو دونوں چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس وقت وہ نہیں انہیں اچھا سیف انوائرمنٹ ملتا گھر پہ, تو موسٹ آف دیم جو ہیں وہ اسی ٹراما کا شکار ہوتے ہیں. یا انہیں پیرنٹس دونوں ورکنگ تھے یا اپنے اپنی دنیا میں مگن تھے, بچوں کو کسی نے سیکشلی مولیسٹ کیا, ٹیز کیا, بلی کیا, اس وقت پیرنٹس اس کی ہیلپ کرنے کے لیے یا اس کے سڈن بیہیویئر چینج میں نوٹس لے کے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اویلیبل نہیں تھے, اور بچہ اپنے ہی ایک پرابلم میں جاتا گیا. یا سوری ٹو سے جہاں گھر میں سورس آف انکم جو تھی وہ بھی پاک نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ ہو کیئرز والی ایٹیچیوڈ پیرنٹس کی تھی جب وہ ڈھیروں ڈھیر پیسہ کما رہے تھے اور بچوں کی پاکٹس میں بھی ڈال رہے تھے. تو پھر وہ بچے چاہے گھر میں پیرنٹنگ کے ایشو نہیں تھے, ان کے کوئی ٹربلڈ فیملی ریلیشنز نہیں بھی تھے, لیکن بچوں کو آپ نے اتنا زیادہ مادر پدر آزاد کر دیا اور اتنی زیادہ ریسورسز انہیں دیں کہ وہ باہر جا کے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کر دیے انہوں نے, کہ بعد میں میرے پاس جب یہ فیملیز آتی ہیں تو ان کے ینگ بچے جو یونیورسٹی گوئنگ تھے وہ انہی ویکر مورل ویلیوز کی وجہ سے, اور اللہ رسول کا چونکہ انہیں خوف خدا نہیں ہوتا, یا وہ پیرنٹس نے خود ان کے سامنے وہ پریکٹس نہیں کیا ہوتا, ٹھیک ہے, کرپشن میں انوالو تھے وہ پہلے, تو پھر بچے اس چیز میں انوالو ہو گئے ہوتے ہیں. ایک نیچرل یہ بھی کانسیکوینس آیا ہوتا ہے. Not in all cases, but in most of the cases. So it's all up to the parents to کہ ان کو ایک اچھا ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے, and they should also be an example themselves. تو سورہ رحمان کے ذریعے جانوروں کو ہم کیسے ہیل کر سکتے ہیں, اور سورہ رحمان کو جانوروں پر کیا افیکٹ ہو سکتا ہے ان اے گڈ وے؟ یہ جو بچے, جن بچوں کے پاس پیٹس ہیں اور ان کے پیٹس بیمار ہو جاتے ہیں, تو بہت سے بچے میرے سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں ان سب کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جانوروں کے پاس سورہ رحمان لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں ہے, یا جب وہ سک ہے آپ لگا سکتے ہیں, اور آپ پانی یا دودھ جو انہوں نے فیڈ لینی ہے اس میں آپ ایک صاف گلاس میں آپ انگلی ڈال کے, اپنی شہادت کی انگلی جو انڈیکس فنگر ہے رائٹ ہینڈ کی, وہ ڈال کے آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ دیں, پھر آئیز کھول دیں اور وہ پانی یا دودھ اس کی فیڈ میں شامل کر دیں. ٹھیک ہے, 3 times a day for 7 days اس کو یہ کریں, آپ لوگوں کو زبردست ریزلٹس مل جائیں گے. So like Surah Rahman is actually universal, it's for all people and also creatures like Yes, it is for all universe. Basically the creator is same for all. Yes. So Allah is Rahman for all. ٹھیک ہے, and this attribute is for even humans and plants and animals and birds, for everyone. Yeah. So you can do it. So thank you so much for watching Journalism for Kids, and this was the part 1 of the interview with Dr. Baba, and I hope you guys enjoyed the questions as well, and the answers were also very meaningful, so I hope you guys learned something from it. So thank you so much for watching Journalism for Kids. Make sure you subscribe to this channel, like this video, and also part 2 will be out tomorrow, so make sure you watch that kyunki usme bhi alag questions honge. So thank you so much for watching. This is your host Ava, signing off.